بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسلامک لائف یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حاتم طائی کا۔ دوستوں، حاتم طائی کی طلسماتی اور محفوظ الفطری داستان عرب و عجم میں اسلام کی آمد سے پہلے سے مشہور تھی۔ حاتم کوئی افسانوی کہانی کا کردار نہیں بلکہ حقیقی تاریخی شخصیت ہے جو 6ویں صدی عیسوی میں یمن کے تہ قبیلے کا بادشاہ تھا۔ حاتم کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد ابن اخزم الطائی تھا۔ حاتم کی ماں نہایت ہی دولت مند اور سخی خاتون تھی۔ اس کی وفات کے بعد حاتم کے بھائیوں نے اس کا مال روک لیا اور حاتم پر بے شمار ظلم ڈھائے۔ اسے کئی دن تک بھوکا رکھا گیا۔ حاتم کو سخاوت وراثت میں ملی تھی۔ جوان ہو کر وہ نہایت ہی سخی شخص ثابت ہوا۔ حاتم نے سخاوت میں اس قدر مبالغہ کیا کہ جب وہ اپنے دادا کے پاس رہتا تھا اور کافی چھوٹی سی عمر تھی تو اس وقت وہ اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا۔ اگر کوئی مل جاتا تو اس کے ساتھ مل کر کھا لیتا، ورنہ کھانا پھینک دیتا۔ حاتم پورے عرب میں مشہور ہو گیا اور اس کی سخاوت کے چرچے عام ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے حاتم کی سخاوت کے بہت سے قصے گر لیے، لیکن اس کے باوجود حاتم کی سچی حقائق اس کی سخی شخصیت کی دلیل ہے۔ عرب میں جبل سمرہ کی چوٹی پر واقع ایک مقام تھا جہاں حاتم رات کے وقت آگ جلایا کرتا تھا تاکہ راستے سے گزرنے والوں کو راستے کی رہنمائی حاصل ہو سکے۔ تو اس مقام کو آج حاتم طائی کا آتش دان کہتے ہیں۔ یہ علاقہ آج بھی آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب تھا، خواہ وہ جنگ ہو، مقابلہ ہو، کھیل ہو یا سخاوت ہو۔ زمانہ جاہلیت میں ماہ رجب کا چاند بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا، لہٰذا جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ یوں تو حاتم کی سخاوت اور فراخ دلی کے قصے بہت سارے ہیں، لیکن چند ایک نہایت ہی مشہور ہیں جو عرب و عجم میں عام طور پر لوگوں کے ضبط زبان ہے۔ مشہور ہے کہ روم کے بادشاہ کیسر کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا تو ایک شخص نے بتایا کہ حاتم کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت ہیں۔ حاتم کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے تو اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے کہا، جاؤ اور حاتم کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ درباری نے کہا کہ حاتم کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی اس کا تیز رفتار گھوڑا ہے، لہٰذا بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ حاتم سے اس کا گھوڑا مانگ کر میرے پاس لے آؤ۔ لہٰذا وزیر بادشاہ کے دربار سے منزلیں طے کرتے ہوئے رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ وہ حاتم کے یہاں مہمان ٹھہرے۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا نہایت ہی مشکل تھا، لہٰذا مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے حاتم نے اپنے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور دسترخوان پر لذیذ بھونا ہوا گوشت پیش کیا۔ صبح کے وقت جب بارش رکی تو ان وزیروں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ بادشاہ چاہتا کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ وہ گھوڑا تو میں نے آپ کو رات میں کھلا دیا۔ وزیر نے کہا، ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی تھی، اب اگر یہ بات بادشاہ سنے گا تو وہ آپ کی سخاوت کا بھی قائل ہو جائے گا۔ سن 578 عیسوی میں حاتم کی وفات ہوئی۔ حاتم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عادی تہ قبیلے کا حاکم بنا۔ وہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ وہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ قوم پیداوار اور مال غنیمت کا چوتھائی حصہ ان کے نظر کیا کرتی تھی۔ انہیں مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی۔ وہ عیسائی تھے اور اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے اور سردار ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ ان کی سازش سے یمن کے قبیلے طے نے بغاوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان میں عدی کی بہن سفانہ تھی، یعنی سفانہ بنت حاتم۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو یقیناً ہم اس پر رحم کا ہی معاملہ فرماتے۔ تو اس لڑکی کو رہا کر دو کیونکہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا اور بے شک اللہ تعالیٰ اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔
لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احسن سلوک سے متاثر ہو کر عادی اور اس کی بہن صفانہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور حضرت عادی ابن حاتم جنگ صفین اور جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ جہاد کیا۔ حیدر بخش حیدری کے راشِ محفل میں حاتم طائی کے 7 سوالوں کے قصے نے حاتم کی شخصیت کو ایک طلسماتی شخصیت بنا دیا ہے، جبکہ روایتی کہانیوں میں حاتم کی سخاوت کے افسانے بہت ہی مشہور ہیں۔ تو دوستو، حاتم طائی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔